انتہائی قابل صد احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میرا محبوب جو فیصلہ کر دے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے جو بھی معاملے میں میرے محبوب نے جو فیصلہ کر دیا وہ حرف آخر ہے۔ سبحان اللہ۔ لا یجدوا فی انفسہم، اپنے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی رد عمل پیدا نہ ہونے دیں، مما قضی، جو آپ نے فیصلہ کیا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور بڑے دل کی آمادگی کے ساتھ اس کو قبول کر لو۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ قول فصل، یہاں کسی چونو چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ بے شک۔ کسی کی عزت، کسی کا مقام میرے محبوب سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب کا مقام، میرے محبوب کی عزت، میرے محبوب کی بات، میرے محبوب کا فیصلہ، میرے محبوب سے محبت، اس کی عظمت، اس کی عزت، آیا نا ایک جگہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھنا میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو سب سے پہلے سانس بھی تھام کر لینا، اللہ نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزید اینجا، سانس بھی تھام کر لینا ہے۔ اب ایک تو ہے ہماری عزت، ایک ہے ہمارے آقا کی عزت۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے ہماری انا، ہمارے فیصلے، ہمارا مقام، ایک ہے ہمارے آقا کا۔ ہمارے آقا کا مقام، ہمارے آقا کی عزت بہت بلند ہے۔ اصل میں اس دنیا کے اس بنیادی نظام سے جڑی ہوئی ہے کہ یہاں حق و باطل کی ایک کشمکش جاری ہے۔ سورہ فاتحہ بتاتی ہے ہمیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کچھ لوگ ہوں گے جو مفاد پرست ہوں گے، جو ظالم مغضوب ہوں گے، اور دال ان کے لیپالک مکار ہوں گے، مفاد پرست، جنہیں مفاد زیادہ عظیم، جنہیں دنیاوی مفاد اپنا، اس کے لیے وہ دوسروں کا حق بھی سلب کر لیں، اور یہ مفاد پرست نیچے سے لے کر قومی سے لے کر بین الاقوامی تک جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بے شک۔ ان کا مفاد ایک ہوتا ہے، میں اس مفاد کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ علامہ مقصود صاحب سابق خطیب
جامع مسجد داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جب مدت ملازمت ختم ہو گئی تو انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے درخواست کہ مجھے ایکسٹینشن دی جائے۔ بڑا زور لگایا، ایکسٹینشن نہیں ملی۔ پوچھا گیا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ 30 سال 50 سال خدمت کی ہے، خطیب ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں آگے ایکسٹینشن مل رہی؟ تو پتہ چلا کہ جب نواز شریف کا والد محمد شریف جو باہر سے اس کی میت آئی تو اس وقت یہاں حکمران اور تھے، تو علامہ صاحب نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا، اور اب جو حکمران ہے ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نام شریف، برادران بھی شریف، باپ کا جنازہ نہیں پڑھایا، لہذا اب بڑوں کو اپروچ کی، کہتے ہیں میاں صاحبان مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں باپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن یہی میاں صاحبان ہیں، جب حضور کی عزت اور ناموس کا معاملہ آیا دنیا کی ساری عزتیں اس ذات پر قربان، اس خاک پر قربان جہاں ہمارے آقا نے قدم رکھ دیا۔ بے شک بے شک۔ تو وہاں ناموس سے رسالت کے اس قانون کو بھی بدلنے کے لیے یہ صاحبان تیار ہو گئے، جس قانون کو بنانے کے لیے اسی شہر لاہور میں 10,000 مسلمانوں نے شہادتیں دی۔ بے شک۔ سن 53 میں پاکستانی پولیس نے، پاکستانی فوج نے 10,000 لوگوں کو لاہور میں شہید کر دیا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی پھانسی کے پھندے تک چلے گئے، خلیل احمد قادری رحمت اللہ علیہ وہ پھانسی کے پھندے تک چلے گئے۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد جو ناموس رسالت کا قانون بنا، اس میں انہوں نے تبدیلی کرنے میں 1 منٹ ہی نہیں لگایا۔ باپ کا معاملہ آیا تو وہاں اڑ گئے، اور جہاں ناموس رسالت کا معاملہ آیا وہاں بچ گئے۔ وفات۔ دیکھیں نا، میری عزت پر حملہ ہو، کوئی مجھے گالی دے، کوئی مجھے تھپڑ مارے، کوئی مجھے کوئی برا بھلا کہے، تو فراڈیا ہے، تو ڈاکو ہے، تو لٹیرا ہے، بات میری ہو تو مجھے چاہیے کہ دفع کریں، اگنور کریں، چھوڑو، بات میری ہے، بات اپنی ہے۔ لیکن جہاں ناموس رسالت کا معاملہ آئے وہاں مجھے جان دے کر بھی اس کی حفاظت کرنی چاہیے، انشاءاللہ۔ بے شک بے شک بے شک۔ جہاں ذاتی مفاد ہمارے ہاں الٹ چل رہا ہے، ہم ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں،
دعوے بھلائی ہمارے ہوں، ناموس رسالت پر، غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے، دعوے ہوں گے، لیکن عمل میری عزت پر آپ حملہ کر دیں، کوئی صوفی کی عزت پر حملہ کر دیں تو اس کی تاجدیں غائب ہو جائیں گی۔ امام صاحب کو ذرا چھیڑ کر دیکھیں، نمازیں غائب ہو جائیں گی۔ خطیب صاحب کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں، جمعے غائب ہو جائیں گے۔ کیا ہوا ہے جی؟ میری عزت کا مسئلہ ہے، اور تمہاری عزتیں ایک طرف، ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پہ قربان جہاں ہمارے آقا نے ایک بار پاؤں رکھ دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ آپ نے ایک فیصلہ کر دی، میں نے ابھی آیت پڑھی نا، آپ نے ایک فیصلہ کر دیا، ایک مسلمان کا اور یہودی کا۔ یہودی حق پر تھا، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے جاؤ۔ اسی مسلمان نے جس کے خلاف حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، وہ مسلمان کہنے لگا یہ کیا، میرے پھر مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ میں مسلمان، حضور مسلمان، تو فیور تو میری ہونی چاہیے تھی، فیصلہ تو میرے حق میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ یہودی دشمن ہمارا بھی، حضور کا بھی، حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، وہ مسلمان کہنے لگا یہودی کو، یا ٹھہرو فیصلہ عمر سے کرواتے۔ یہودی بڑا گھاگ تھا، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، کوئی مجھے تو کوئی بات نہیں، چلو چلے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر باہر آئے، مسلمان نے اپنا معاملہ پیش پہلے کر دیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، یہ جو بھی اس سمجھتا تھا میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ حضرت عمر نے بڑے غور سے اس کی بات سنی۔ اب آپ نے فرمایا یہودی سے تو بھی بول گئی؟ وہ کہنے لگا میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ کہیں گے تو کچھ نہیں کہے گا تو مجھے حقیقت کا کیسے پتہ چلے گا؟ دونوں طرف کی بات سنو گا تو میں فیصلہ کروں گا نا۔ یہ تو اس نے کی اپنی بات، اب تو بھی کر۔ وہ کہنے لگا مجھے کوئی بادشاہت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر حیران رہ گئی تھی کہ کیا معاملہ ہے، پوچھا کیا مسئلہ ہے تیرا؟ وہ کہنے لگا میرے حق میں فیصلہ تمہارا نبی کر چکا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر کے قدموں میں سے کے نیچے سے زمین نکل گئی، ان پر سختہ طاری ہو گیا، اندر گئے، ان کا ٹھہرو میں بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس مسلمان کا سر اڑا دیا۔ کہ جس کو ہمارے آقا کا فیصلہ، آقا کی عظمت، آقا کی ناموس، آقا کا مقام اور مرتبہ کلمہ پڑھ کے پھر دائیں بائیں شائیں بائیں، تو اس کے لیے عمر کا فیصلہ کیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یہ پھر آیت کریمہ اتری، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ جو میرا محبوب فیصلہ کر دے وہ آخری فیصلہ ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو،
اللہ کی اطاعت من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، حدیث پاک، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اسی نے ہی تو اللہ کی اطاعت کی ہے۔ حاضرین محترم، ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اپنی عزت اور ناموس کو تو ترجیح دے لیتے ہیں، لیکن جہاں حضور کی عزت اور ناموس کا معاملہ آئے وہاں بس استغفر اللہ۔ میں نے تقریر کی، آپ نے استغفر اللہ کہہ دیا، فارغ۔ اور جو اپنی عزت کا معاملہ آئے تو استغفر اللہ کہہ کے گھر بیٹھ جاؤ، نہیں، وہاں تو صوفی کی عزت کا معاملہ آئے گا تو تہجدیں گئی، کسی امام کا معاملہ آئے گا تو نمازیں گئی، کسی خطیب کی بے عزتی کا معاملہ آ جائے تو جمعے غیر، بھائی کیا ہوا ہے؟ اور جی میری عزت کا مسئلہ ہے، اور حضور کی عزت کا مسئلہ ہو تو استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے ناموس رسالت کا حق ادا کر دیا۔ ناموس رسالت ایک نظام ہے، پورا نظام زندگی حضور کی عزت اور ناموس سے ہی نتھی ہے، ملحق ہے، جڑا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہر وقت ایسے ہی کام اور ایسی ہی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ کیسے کام؟ بھی جو پڑھا ہے وہ تو کرنا ہے۔ اب کیا پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا، سیرت پاک پڑھی۔ سیرت پاک کیا ہے؟ مکہ کا معاملہ تو ہمارے سامنے ہی ہے کہ وہاں انفرادی نمازیں ہیں تو انفرادی جنگ ہے، ہر گھر میں برپا ہے، لیکن یہ پیسیو ہے۔ باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، ماں نے نہیں پڑھا، بیٹے نے پڑھ لیا، گھر والے باہر والے سارے اس کے دشمن ہیں۔ مدینہ میں سب نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، بے شک، سب نمازی حاجی، لیکن وہاں بھی دشمنیاں جاری ہیں۔ وہاں دشمنیاں کیوں ہیں؟ اب آپ صرف مدنی دور کو ذہن میں رکھیں، 10 سالہ مدنی دور میں کیا ہوتا رہا؟ 74 مسلح جنگیں لڑی گئی۔ کتنی؟ ہر 1.5 مہینے بعد ایک جنگ بندی، ہر 1.5 مہینے بعد ایک جنگ بندی۔ تمام احادیث کا ذخیرہ کھنگال ڈالیں، کسی صحابی نے کبھی یہ آ کر کہا ہو کہ یا رسول اللہ یہ لڑنا ہی ہے یا اور بھی کوئی کام ہے ہمارا؟
کسی نے آ کر کہا بادشاہ ہر وقت ہی کوئی امن کی بھی بات کرو، ہر 1.5 مہینے بعد اٹھائے تلواریں اور لگے پھرتے ہو. کسی نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جائیدادیں ہیں، کوٹھیاں بنانی ہیں، وہ کاروبار کرنے ہیں، منافقوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، عاشقان رسول، سبحان اللہ، عاشقان رسول کی بات میں کر رہا ہوں. پورے مدنی دور میں کسی صحابی نے مکان نہیں بنایا. اللہ پورے مدنی دور 10 سالہ دور. لیکن پورے مکی دور میں ایک بات بڑی واضح ہے، مکی دور میں ٹکراؤ ریاست سے نہیں ہے، انفرادی ہے. مدنی دور میں ٹکراؤ انفرادی ہے. لہذا جو پکا سچا عاشق رسول ہے نا، اس نے تو گالی کا جواب بھی دعاؤں سے دینا ہے. سبحان اللہ. اس کو حکم ہے ہی نہیں کہ کسی نے تجھے گالی دی ہے، برا بھلا کہا ہے، تم اسے اسی طرح کی گالی دے دو. نہیں، دعائیں دو. کسی نے تمہیں مارا پیٹا ہے، حکم ہے ہاتھ بھی نہیں پکڑنا، مارنے دو. اللہ مار کھا لو. تو چاقو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ آج کے دور میں بھی جو سچا عاشق رسول ہے، میں پیور کی بات کر رہا ہوں. منافق تو اس دور میں بھی تھے، آج بھی ہیں. جب اس دور میں تھے تو آج کے دور میں تو پھر جو پیور عاشق ہوگا 20,000 کو پکڑ لو، 40,000 کو پکڑ لو، اور زیادہ کو پکڑ لو، کسی کے پاس سے کلاشن کوف تو کیا ایک چاقو تک برآمد نہیں ہوگا. سچا عاشق رسول وہی ہوگا. لہذا عاشق رسول سے بڑھ کر کوئی محب وطن نہیں ہو سکتا. بے شک ایمان سب سے بڑھ کر محبت وطن کی بھی، ملک و ملت کی بھی، اور سب سے بڑھ کر دین کی، حضور کی عزت و عظمت اور حرمت کی. سبحان اللہ. بے شک حضور کی عزت و عظمت و حرمت کا مطلب ہے مہنگائی ختم ہو، قتل و غارت ختم ہو. بے شک تمام انبیاء کے لیے ایک لفظ آیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم یہ انبیاء بھیج رہے ہیں، ان کا کام صرف یہ ہے کہ یہ انصاف قائم کرے. سبحان اللہ. بے شک ہمارے آقا کے لیے آیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ایک نظام زندگی عدل و انصاف کا لے کر آئے ہیں، اس کو زندگی کے تمام شعبوں پر غالب کرنے. وہی ایک ڈیمانڈ کی گئی کہ جناب آپ ہمارے خلاف، ہمیں یہ گارنٹی دیں کہ آپ ہمارے خلاف نہیں بولیں گے، ہمارا محاسبہ نہیں کریں گے، ہم جو بھی قتل و غارت کریں، لوٹ مار کریں، بس اب ہمیں گارنٹی دے دیں، ہم آپ کو اپنا
بادشاہ بنا لیتے ہیں. یہ چھٹے سال نہیں ہوا ہوا. مکہ میں. بے شک بے شک. اور ڈنڈے کے طور پر انہیں بلائے نماز روزے کے لیے, قرآن پڑھائے, حافظ بنائے, حاجی بنائے, قاری بنائے, مفتی بنائے. اور اگر قبائلی نظام میں آپ یہ سمجھیں کہ ہم تو صرف یہ آپ کو پٹڑی سے ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں, تو بیٹیاں لے لیں, اشارہ کریں جہاں جہاں آپ نے, ہم آپ کی شادیاں کر دیں, ہمیں نہ چھیڑیں. تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے انکار کر دیا. بے شک. تو کیا ہوا؟ پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی. تو جو پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے, چھاپے پڑنے لگے, اور پھر دیکھا جائے ہوئے یہ کیا ہوا, کیوں ڈر رہے ہو؟ ڈرے تو وہ جو ہیروئن بیچتا ہے, بے شک. ڈرے تو وہ جو کہ بدکاری کے اڈے چلاتا ہے, بے شک وہ ڈرے. ڈرے تو وہ جو قتل و غارت کرتا ہے, جو قومی خزانے لوٹتا ہے. بے شک. تو تم دبا کر بھاگے جا رہے ہو؟ اور خطرے کے وقت ہی تو پتہ چلتا ہے مرد کون تھا اور لیٹ کون گیا. بے شک بے شک. جب پکڑ دکڑ شروع ہوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, تو حضرت یاسر کو پکڑ کے انہوں نے ٹانگ دیا. آج اگر پکڑ دکڑ شروع ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بس اندر پھانسی گھاٹ لگا ہوا ہے, جاؤ گے اور تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے. مشکلات آتی ہیں, بے شک. مشکلات کو برداشت کرنا, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. بے شک. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, خطرے کے وقت ہی تو پتہ چلتا ہے. اور یہ خطرہ بھی, یہ بلی بھی وہ اپنے آقا کے لیے. عاشق رسول وہی ہوتا ہے جو دین کے نام پر دکانداریاں نہ کر رہا. بے شک بے شک. یہ تو میں نے کہا نا, وہ اسلحہ نہیں رکھتا. کلاشن کو تو بڑی دور کی بات ہے, اس کے پاس سے تو چاقو تک نہیں ملے گا. بے شک. ویسے تو ہم میں سے ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں, اور تو کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز؟ اے روسیا, تجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا. یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر, یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. جب بات اپنی عزت کی ہو تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب بات عزت و ناموس رسالت کی ہو تو وہاں بس استغفر اللہ پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا, عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو کھلی دعوت دے, آؤ بھائی. چالیس سال سے میں یہاں رہ رہا ہوں, 45 سال سے کتنی میں نے دین کے نام پر یہاں دکانداریاں کی ہیں. کسی کو کوئی اگر اعتراض ہے
کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی تو سامنے آئے، بتائے کہ جناب فلاں کو آپ نے دین کے نام پر لوٹا ہے. عشق رسول کی سب سے بڑی کسوٹی یہ ہے کہ اس کا دامن صاف ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس نے دین کے نام پر دکانداریاں نہیں کی. ایک تو دکانداری نہیں کی، دوسرا یہ ہے کہ پڑھا اور ہے، لوگوں کو بتایا کچھ اور جا رہا ہے. بے شک بے شک. سیرت کچھ اور کہہ رہی ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ صرف سیدھا ہی سیدھا مسیحی قسم کا نماز استنجے روزوں میں گھسا ہوا ہے. لوگوں کو بتا ہی نہیں رہا کہ سیرت کیا ہے، قرآن کیا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، عشق رسول کیا ہے. پڑھا اور ہے اور لوگوں کو بتایا کچھ اور ہے. تیسری بات یہ ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں دین زیادہ جانتا ہوں، مجھے اسلام کا زیادہ علم ہے، تو پھر سامنے آ جائے، آ کر ہمیں سمجھا لے. ورنہ جس کو یہ سمجھ، جو یہ جانتا ہو کہ جناب میں زیادہ جانتا ہوں، تو وہ آ کر سمجھانا شروع کر دے، ہم اسے سمجھنا شروع کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی دین زیادہ جانتا ہے تو ہم اسے پڑھنا شروع کر دیں گے. بے شک. کوئی آئے تو صحیح، بیٹھے تو صحیح، ہمیں بتائے تو صحیح کہ وہ کون سا اسلام ہے جس میں نہ بدر ہو، نہ احد ہو، نہ عذاب ہو، نہ حنین ہو، نہ فتح مکہ ہو، نہ طائف ہو، نہ حنین، نہ اس میں تبوک ہو، نہ یرموک ہو. اللہ. وہ کون سا اسلام ہے؟ ہمیں تو سمجھا دینا. وہ کون سا اسلام ہے جس میں نہ امام ابو حنیفہ ہو، نہ امام مالک ہو، نہ امام احمد بن حنبل ہو؟ اللہ. کوئی نکال رہا ہے نا اور اسلام. ہمیں بھی سمجھائے نا وہ کون سا اسلام ہے جس میں شہاب الدین غوری نہ ہو، نور الدین زنگی نہ ہو، جس میں صلاح الدین ایوبی نہ ہو، جس میں محمد بن قاسم نہ ہو، جس میں داتا گنج بخش علی حجویری نہ ہو، جس میں اعلیٰ حضرت نہ ہو، جس میں علامہ اقبال نہ ہو. وہ کون سا اسلام ہے؟ ہمیں بھی تو سمجھائے گا. سبحان اللہ. سبحان تکبیر. اللہ اکبر. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. وہ اسلام زندہ باد. اگر دیکھیں شروع سے ایک اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کیا ہے؟ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زادوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ کسی کی اولاد ہونے سے کہ میں اتنے بڑے عالم کا بیٹا ہوں، اتنے بڑے مفتی کا یا اتنے بڑے سیاستدان کا، کسی کی اولاد ہونے سے یا کسی کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی نیک نہیں بن جاتا. بے شک بے شک. عمل سے یا کسی جگہ کا چودھری بن جانے سے، کسی جگہ کا کوئی ٹھیکیدار بن جانے سے
کوئی نیک نہیں بن جاتا. بے شک. علامہ اقبال کہتے ہیں حسن سے بصرہ، بلال از حبش اور سہیب از روم. حسن سے بصرہ اور بلال از حبش اور سہیب از روم اور سے خاک مکہ ابو جہل. حضرت بلال حبشہ سے چلے آ رہے ہیں، سبحان اللہ. حضرت سہیب روم سے چلے آ رہے ہیں، سبحان اللہ. حضرت سلمان فارس سے چلے آ رہے ہیں، سبحان اللہ. اور جو خود مکے میں بیٹھا ہے وہ ابو جہل ہے. اللہ. اینچے بولا جبیس. اب حضور اسے سلوٹ کرے کہ ہاں ٹھیک ہے، نہیں. تو چونکہ سرداروں کا سردار ہے، نیک بننے کے لیے کچھ سیکھنا پڑتا ہے. ایک بندے کی بے شک دین کی روح کو سمجھنا پڑتا ہے. بے شک سمجھنا پڑتا ہے. اب دین کی روح کیا ہے؟ میں اس مختصر سے وقت میں ایک جھلک ہی آپ کو دکھا سکتا ہوں. سچا عاشق رسول جو ہے ان کا وقت کیسے گزرتا ہے اور وہ کس کام میں لگے رہتے ہیں. غزوہ احد میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ 7 بن ربیع کا پتہ کر کے آؤ. اب آپ بلا مقصد تو نہیں بھیج رہے نا. مقصد غزوہ احد میں حضور زید بن ثابت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور بہت بڑے صحابی ہیں حضرت سعد بن ربیع، ان کے پاس بھیج رہے ہیں جاؤ ان کا پتہ کر کے آؤ کہ وہ زندوں میں ہیں یا شہداء میں شامل ہو گئے ہیں. چلے گئے، تلاش کرتے 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 کہتے ہیں کہ میں بس اچانک پہنچا تو وہ حضرت سعد بن ربیع کی روح پرواز ہو رہی تھی. آخری لمحے میں تھے تو میں نے جا کر فَأَصَبْتُهُ میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا سعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ وہ زندوں میں ہے یا شہداء میں شامل ہو گیا ہے. سبحان اللہ. فرمانے لگے نہیں اب زندگی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں شہداء میں شامل ہونے والا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تجدک، حضور نے فرمایا اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو پوچھنا کہ تمہارا حال کیا ہے. سبحان اللہ. کیا حال ہے؟ فرمانے لگے میرے آقا سے کہنا لیٹا تو میں میدان احد میں ہوا ہوں، لیٹا تو میں میدان احد میں ہوا ہوں لیکن مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اور میری طرف سے سلام عرض کرنا حضور کی بارگاہ میں اور یہ کہنا کہ آقا اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو ان کی امتیوں کی طرف سے جتنی بھی جزا دی ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے اعلیٰ جزا عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور ساتھ ہی
یہ بھی کہا کہ صحابہ کو بھی ایک پیغام دینا، صحابہ کو بھی ایک پیغام دینا، کوئی تم میں سے ایک بھی زندہ بچا اور اس کو پلک جھپکنے کی بھی مہلت ملی تو اللہ تعالیٰ کوئی عذر قبول نہیں کرے گا اگر اس کی مہلت کے ہوتے ہوئے حضور کو کوئی تکلیف ہو گئی۔ پلک جھپکنے کی مہلت میں بھی اور ایک بھی زندہ بچے تو حضور کا خیال رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں بس یہ جملہ مکمل ہوا اور ادھر وہ اللہ کو جان انہوں نے دے دی، شہید ہو گئے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا معمول۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ان کے شب و روز گزرتے تھے۔ بے شک۔ غزوہ خندق کی طرف جاتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی میں سن رہی تھی، کیونکہ مسجد سے تیار ہو کر نکل رہے تھے غزوہ خندق میں جانے کے لیے، تو حضرت سعد بن معاذ جذبہ شہادت میں سرشار مست ہو کر کہہ رہے تھے لبس قلیلاً یدرک الحیجہ جمل، 60 ٹھہر بھی جا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، 60 ٹھہر جا، ما سن الموت اذا حان الاجل۔ لیکن ساتھ ہی چونکہ جذبہ جہاد تھا اور سرشار تھے، کہہ رہے تھے آج اگر اللہ کی راہ میں حضور کے لیے موت آ جائے تو اس موت کی کیا ہی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں، سبحان اللہ۔ ما سن الموت اذا حان الاجل، آج اگر اللہ کی راہ میں موت آ جائے، سبحان اللہ، حضور کی راہ میں موت آ جائے تو اس موت کی کیا ہی بات ہے۔ سبحان۔ یہ اصل میں تماچا تھا ان منافقوں کے منہ پر جو یہ تانا دے رہے تھے کہ ہماری بات مانتے اور احد میں نہ جاتے تو شہید نہ ہوتے۔ سنیں آپ، جنہیں عشق پیارا ہے وہ کہہ رہے ہیں آج ہی اگر موت آ جائے تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ اور جنہیں جان پیاری ہے وہ کہہ رہے ہیں تم وہاں گئے کیوں، اللہ، تم احد میں گئے کیوں، دیکھو نا ہم گئے ہوئے واپس آ گئے رستے میں سے، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم جاؤ، تم ہماری بات مانتے تو تم بھی بچ جاتے، تم بھی شہید نہ ہوتے، دیکھو ہم نہیں بچ گئے۔ منافق۔ عاشق رسول کی کیا زندگی ہے کہ وہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اچانک جو میری نظر پڑی ایک نوجوان پر تو میں نے اس سے پوچھا ہوئے تو کون ہے، کہنے لگا میں سعد بن معاذ کا پوتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں سعد بن معاذ کا پوتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رو پڑے، کہنے لگے واہ نوجوان، تیرا دادا بھی اسی طرح بڑا خوبصورت تھا، سبحان اللہ، بڑا کڑیل جوان تھا، انہیں 33 سال کی جوانی میں عشق رسول کی ڈیمانڈ کا پتہ تھا۔ ہم 70 80 سالوں میں پہنچ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عشق کیا چیز ہوتی۔
ما احسن الموت اذا حان الرجل، اللہ کی راہ میں اگر موت آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی اس غزوہ خندق سے واپس آئے ہی ہیں صحابہ کرام۔ میں یہ بتا رہا ہوں، دعوے تو ہم بھی بڑا کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا، ہمارے خالی دعوے ہی دعوے ہیں، ان کا کردار کیا ہے؟ عاشق رسول کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ابھی خندق سے واپس آئے ہی ہیں کہ جبرائیل امین آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں ابھی سر دھو ہی رہی تھی، آدھا سر ابھی دھویا، آدھا بھی باقی تھا، اتنے میں باہر دستک ہوئی تو جبرائیل امین فوجی لباس ہے، مجاہد کے لباس، سبحان اللہ، گھوڑے پر سوار اور تلوار پکڑی ہوئی، سبحان اللہ۔ حضور گئے باہر تو آپ نے ان کے گھوڑے پر ہاتھ رکھ کر گفتگو شروع کر دی۔ شام جبریل کیا بات؟ کہنے لگے حضور اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ کی طرف جانا ہے، ان سے جنگ کرنی ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کچھ میرے غلاموں کو مہلت تو دو۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل امین کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ کا حکم ہے ابھی بھی جانا، سبحان اللہ، ابھی۔ تو آپ اسی حالت میں گھر گئے اور بلال کو بلایا اور کہا کہ اذان دو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ٹائم کون سے، چلو زہر کے وقت قریب ہے تو زہر، بے وقتی اذان۔ بے وقتی اذان کا مطلب ہوتا تھا حضور بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اذان ہوئی، صحابہ کرام آ گئے، پوچھا حضور کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا گھروں میں نہیں جانا، بنو قریظہ سے جنگ کرنی۔ سبحان اللہ، محبت، سبحان اللہ۔ کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے تو خندقیں کھودتے رہے ہیں، بھوک لگی تو آپ نے کہا پیٹوں میں پتھر باندھ لو، پھر ٹھنڈ لگی تو ہمارے پاس کوئی کپڑے بھی نہیں تھے گرم، اللہ اکبر۔ پھر آپ کے ساتھ ساتھ کندھے پر مٹی ڈھوتے رہے ہیں، یا رسول اللہ آرام تو دور کی بات ہے، کھانا تو کھا لینے دو۔ کسی صحابی نے نہیں کہا۔ جو لوگ باتیں بناتے پھرتے ہیں ان کو بتائیں کہ جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے ان محبوبوں کی سیرت یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔